الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احبا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ابھی بھی آپ سارے خاموش ہیں۔ آپ جس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں نا، اس بزرگ کی پہچان ہی درود پاک ہے، اس لیے سارے بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز صحابی نزی وقار، قابل صد احترام، ہمارے سروں کے تاج، سادات اکرام، جگر گوشہ خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید عثمان حیدر نقوی صاحب اور معزز علماء اکرام، نعت خوانان شیریں لسان، خالق کائنات کا بے پناہ شکر کہ جس مالک دو جہاں نے آج اس ایصال ثواب کی مجلس میں ہمیں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ربہم یؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ وہ جو حاملین عرش ہیں، یہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو آسمان دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ جو عرش نیچے نہیں نہ گر رہا، یحملون العرش ومن حولہ، اس کے چاروں اطراف اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس آسمان کو اٹھا کر کھڑے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یؤمنون بہ، اور اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں۔ ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں بخشش کی دعا مانگنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ یہ عمل ہم یہاں زمین پر بیٹھ کر فقط انسان نہیں کر رہے، آدمی نہیں کر رہے، یہ وہ عمل ہے جو آج ہم زمین پر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے کر رہے ہیں۔ آسمان کو اپنے قدر پر اٹھانے والے فرشتے یستغفرون للذین آمنوا، ہر مومن کے لیے ہمہ وقت بخشش کی دعا مانگ کے اعلان کرتے ہیں، اے مومنوں، ایمان والو، محمد مصطفیٰ کے غلاموں، آسمان کی بلندیوں میں ہم تمہارے لیے ہر وقت بخشش کی دعا معزز صحابی نزی وقار، یہ عمل فقط ہم زمین پر نہیں کرتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام حدیث پاک دکھانا میری ذمہ داری ہے، منانا نہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو بیٹھے دیکھا تو صحابہ اکرام آپس میں چے مگوئیاں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ یہ طویل حدیث پاک کا میں آخری جز اس کا سنانے لگا ہوں کہ ماعز نے اچھا نہیں کیا، حضور کی بارگاہ میں ایک جرم کر کے حاضر ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا صحابہ ماعز کے لیے کوئی بات نہ کرو، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، آؤ ماعز کے گھر سارے مل کر تعزیت کریں اور وہاں بیٹھ کر اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے جسے ہم بخاری شریف کے بعد درجہ دیتے ہیں، صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جن پر پورا قرآن نازل ہوا، وہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ الہ العالمین فرماتا ہے وہ سارے مومنین جو پہلے ان سے انتقال کر گئے ہیں، بعد میں زندہ بچ جانے والے، یقولون جمع کا صیغہ ہے، سارے مل کر کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب جو ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت لے رہے ان کی بخشش فرما۔
جب یہ قرآن رحمت للعالمین رسول پر نازل ہوا تو کیسے ممکن ہے میرے آقا نے رب کے قرآن پر عمل نہ کیا ہو؟ آقا کریم علیہ السلام حضرت ماعز کے گھر تشریف لے گئے. آقا کریم نے توبہ اور استغفار پر صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی. تعلیم فرمانے کے بعد حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ستو رکھے گئے. ستو آقا کریم کے سامنے موجود ہیں. رحمت للعالمین رسول نے فرمایا میرے صحابہ آؤ بخشش کی اور بلندی درجات کی دعا مانگے. کیوں؟ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اور اس کی توبہ کو مدینہ طیبہ کے سارے گناہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے. کسی اور کو توبہ کرنے کی حاجت نہیں. ایسی عظمت والی توبہ ماعز رب کی بارگاہ میں کر گیا ہے. اس توبہ کا اتنا اجر و ثواب ملا ہے مدینے کے سارے گناہگاروں کو کفایت کر جاتی ہے. کوئی ایک بندہ ایسا عمل کر جاتا ہے, ایسی دعا مانگ جاتا ہے, کسی اور کو دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہتی. معزز صاحب نذیر وقار محترم شوکت علی ہاشمی مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے, آقا کریم کی شفاعت سے مستفیض فرمائے. حافظ آباد میں تحریک منہاج القرآن کی 35 کے لگ بھگ محافل حلقات درود ہوتے تھے. کوئی ایک محفل ایسی نہیں تھی جس میں شوکت ہاشمی صاحب نبی پاک کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے. بیماری کے عالم میں بھی, زندگی کے آخری ایام میں بھی تھوڑی سی تندرستی ملی تو حلقہ درود محفل پاک کی جہاں پر پیغام ملا وہاں پر اٹھ کے چلے گئے. ان کے بیٹے موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, وہ روکتے تھے. وہ کہتے تھے یار درود پاک کی محفل ہے. اتنا جو بندہ حضور کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھیجتا ہے, وہ اپنے لیے اتنا اہتمام کر گئے ہیں, وہ تو بخشے جائیں گے اس بات پر یقین ہے. لیکن آج ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنے والوں کریم آقا علیہ السلام جس طرح اپنے غلام کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے, میرا یقین ہے شوکت علی ہاشمی صاحب نے ایسا درود پاک پڑھا ہے جس کا فیض ان کی اولاد کو اور نسل کو تو ملے گا ہی ملے گا. آج یہاں ہر آنے والے کو میسر آئے. معزز صاحب نذیر وقار ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر, موجودہ دور کے فتنوں سے بالا تر ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ میرا پیر کیا کہتا ہے, میرا استاد کیا کہتا ہے, میری جماعت کیا کہتی ہے, میرا دھڑا کیا کہتا ہے, میری مسجد کا امام کیا کہتا ہے. یہ دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے. رحمت للعالمین رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے محبوب تمام اخلاق کے اوپر میں نے آپ کو فائز فرمایا ہے. لعلی علماء موجود ہیں, اعلیٰ ہمیشہ اوپر کے لیے بلندی کے لیے آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نون کی اس آیہ کریمہ میں 4 ہی لفظ ہیں تو چاروں لفظوں میں 4 حرف تاکید ہیں. 4 تاکیدیں لگا کے رب فرما رہا ہے دیکھو نا میں کس کا اخلاق بیان کرنے لگا ہوں. لوگوں توجہ کرو, اگر میں کسی کا اخلاق بیان کروں گا تو اپنی حیثیت سے بیان کروں گا. اگر قبلہ شاہ صاحب بیان کریں گے تو وہ اپنے حساب سے بیان کریں گے. لیکن وہ رب جس کی بارگاہ میں ہم دن میں 5 مرتبہ اپنی کمر دوری کر کے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے ہم پکارتے ہیں سبحان ربی العظیم, وہ رب فرماتا ہے مجھے عظمت کے ساتھ پکارنے والوں, سبحان ربی العظیم کہنے والوں, دیکھو انک لعلی خلق عظیم, میں کس کے اخلاق کا تذکرہ کر رہا ہوں. ذرا غور تو کرو نا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کافر آ گیا, حدیث پاک ہے, وہ جو غزوہ بدر میں آقا کریم کے مد مقابل مخالفت میں کھڑا تھا, مہمان بن کر آ گیا. رحمت للعالمین رسول کا اخلاق دیکھیے, آقا کریم کا وہ تربیت کا انداز دیکھیے, اور وہ اسوہ حسنہ جو نمونہ رسول کریم ہمارے لیے چھوڑ کر چلے گئے اور جسے اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہماری تربیت کی گئی ہے. حضور کا مہمان کافر بنایا, غزوہ بدر میں مد مقابل ہے, مخالف ہے. آقا کریم نے فرمایا بکری کا دودھ دوہر کر لاؤ, اسے پلاؤ,
ایک بکری کا دودھ دوہا گیا وہ سیراب نہیں ہوا، دوسری کا دوہا گیا، پھر تیسری کا، پھر چوتھی کا، پھر پانچویں کا، پھر چھٹی کا، 7 بکریوں کا دودھ دوہا گیا اور 7 بکریوں کا دودھ اس کافر کو پلایا گیا۔ معزز صاحب نذیر وقار جو مد مقابل ہے، مخالفت میں کھڑا ہے، آج ہمارا سگا بھائی تھوڑا سا اونچا بول لینا، اوے تمہیں کی پیا کرنا ہے، تینوں پتہ نہیں، ساری زندگی گیرا باندھ لیتے ہیں۔ یارے میرا پرائے نے میرے نال گل کیویں کیتی ہے، اے میرا مسایا ہے دا بولن دا انداز کیویں دا، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ ذرا غور کرو نا ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اسلام ہمیں تعلیم و تربیت دیتا ہے اور آج یہ ایصال ثواب کی مجلس ہمیں پیغام دیتی ہے، اگر اپنے کردار کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اپنے اخلاق کو سیرت مصطفیٰ کے ساتھ سنوارو، غلامی مصطفیٰ پر آ کر اپنے دلوں کو زندہ کر لو اور اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ کھولا کرو۔ یہ نہ سمجھا کرو جو میں نے کسی سے سنا بس اسی پر یقین کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یا اولی الالباب یا اولی الابصار قرآن میں جا بجا حکم دیا، اے غور و فکر کرنے والو، سمجھنے والو، تدبر کرو، سمجھو۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہمیں پیغام دے رہی ہے، ہم نے بھی دنیا میں رہنا نہیں، چلا ہم نے بھی جانا ہے، کیوں نہ ایسا کردار ادا کر کے جائیں، ایسی زندگی گزار کر جائیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ بیٹھ کر کہیں اللہ تعالیٰ مرنے والے کی قبر منور کرے، بڑی اچھی زندگی گزار کر گیا۔ دنیا دے وچ رکھی سجنا انج دا بین کھلون، تو ہوویں تے ہسن نہ ہوویں تے رومن۔ معزز صاحب نذیر وقار سیرت طیبہ پکار پکار کر آواز دے رہی ہے۔ آج جب ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف مذہبی آپ ماحول دیکھ لیں، سیاسی دیکھ لیں، اپنا معاشی دیکھ لیں، معاشرتی دیکھ لیں، ہر شعبہ ہے زندگی میں شور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آج ضرورت ہے ہم اخلاقیات کو اپنائیں، رب کے بندے بن کر، نبی پاک کی غلامی کی سنت گلے میں لٹکا کر، غلامی اور رسول کا پٹا گلے میں ڈال کر اس انداز سے زندگی گزاریں۔ مر ہم نے بھی جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں یہاں پر۔ بڑے بڑے شاہزور ہزاراں آئے اس دنیا اندر، جد پیغام مولا دا ملیا تے بستر چاڑ اٹھائے۔ معزز صاحب نذیر وقار یاد رکھیں، ہم جو مر جاتے ہیں نا اپنے گھر کی چارپائی نہیں اسے دیتے، یہ مردہ ہے منجی کرو نہ لے آجے، مسجد دی منجی لے آوے۔ یہ عالم ہے، وہ باپ جو ساری زندگی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کرتا ہے، گزارتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کون سا بیٹا ہے جڑا آندے ابا جی آج مر گئے نے تے پہلی قبر دی رات ہے تنہا ہون کے میں رات جنے ابا جی دے کول قبرستان کڈا، کوئی نہیں یاد کرتا، کوئی نہیں جو یاد کرتا۔ یقین جانیں آج ایسا عمل اپنائیں، ایسی زندگی گزاریں، ایسے اعمال اور ایسی زندگی غلامی رسول میں میسر آئے گی، سیرت رسول پر چل کر ہی ملے گی۔ اور سیرت رسول پر چلنے کے لیے بہترین اور کامیاب نسخہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام ہے۔ درود و سلام اپنا لیں، آپ بد عقیدگی سے بچ جائیں گے، دنیا کے جھمیلوں سے بچ جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا، میرے محبوب جو تیری ذات پر درود و سلام پڑھنا لازم کر لیتا ہے نا، اس کی ساری پریشانی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ درود و سلام لازم کر لیں، جو درود و سلام کی کثرت کرے گا خدا کی قسم بے نماز نہیں رہے گا، بے حیا نہیں رہے گا، بد کردار نہیں رہے گا، بد اخلاق نہیں رہے گا، اس کا دل اور ضمیر جھنجھوڑے گا۔ یار تو جس زبان سے درود پڑھتا ہے اس زبان سے بد اخلاقی کرے گا، جس زبان سے درود پڑھتا ہے اس زبان سے اذان سن کے مسجد میں غیر حاضر ہو جائے گا، حیا علی الفلاح اور حیا علی الصلاح کی آواز پر کیا لبیک نہیں کہے گا، حاضر نہیں ہوگا۔ وہ درود و سلام دل کو زندہ کرے گا، دل زندہ ہو گیا رب کے ساتھ تعلق بن جائے گا، رب کے ساتھ تعلق بن گیا غلامی مصطفیٰ مل جائے گی، غلامی مصطفیٰ ملی تو قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ معزز صاحب نذیر وقار آؤ عشق
عشق مصطفیٰ کا چراغ جلائیں، محبت رسول کا چراغ جلائیں، اسوہ حسنہ کا چراغ جلائیں، معاشرے میں پنپتی ہوئی بے راہ روی، معاشرت کی اونچ نیچ، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سے نجات کے لیے آج ارادہ کر لیں کہ الہ العالمین آج ہم ہاشمی صاحب کی سال ثواب کی مجلس میں ہیں، کل ہماری مجلس میں بھی لوگ آئیں گے، مولا ہمیں ایسی زندگی عطا فرما ہم تیری بارگاہ میں پسند آ جائیں، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ تب بھی ہوگا جب ہم اپنے دل و دماغ کو کھول کر سننے والے کی بات کو سن کر پرکھیں گے، جب اس کی جانچ کریں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے بھئی امام ہماری مسجد کا ہے، خطیب ہماری مسجد کا ہے، لیڈر ہماری جماعت کا ہے، پیر ہمارا ہے۔ جب تک آپ اس چکر میں سے نکلیں گے نہیں نا، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج ہر بندے کو اپنی جماعت کی، اپنے تشخص کی، اپنی ذات کی پڑی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس اصالِ ثواب کی مجلس میں یہ نصیحت لے کر جائیں کہ کامیابی رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اپنانے میں ہے، اور سیرت طیبہ کا سب سے غالب عنصر، سب سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام جس کے لیے آقا کریم نے فرمایا انی بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اخلاق سنورے گا تو غلامی مصطفیٰ پنپے گی، اخلاق سنورے گا رب کی بارگاہ کی رحمتیں ہمیں میسر آئیں گی۔ شکوے سارے کرتے ہیں، برکت ختم ہو گئی ہے، اخلاق، اخلاص، پیار، محبت سب ختم ہو گیا ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں ہم کتنا کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک کی ذات کے ساتھ کتنا کو ہمارا تعلق ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا کو اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، بڑے بزرگوں کے ساتھ کتنا پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ معزز صاحب نذیر وقار آج ضرورت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہم تو دنیا ڈھونڈتے ہیں نا، مولا گاڑی دے دے، کوٹھی دے دے، پیسہ دے دے، زندگی اچھی دے دے، پیغام دے رہا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، تو مانگ تو صحیح۔ معزز صاحب نذیر وقار جو ان کا ہو جاتا ہے نا، یہ سارے حدیث پاک کے ترجمے ہیں جو میں اشعار کی شکل میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوح و قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ وہ تحریر ایسے نہیں بدل جاتی، وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اس کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور قربان کر کے کہتے ہیں مولا ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ رب فرماتا ہے اب میں نے تمہیں چراغ بنا دیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اب ایسے چراغ بن گئے ہو، لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے جاؤ اور روشنی کی طرف دھکیلتے جاؤ۔ اور یہ نور بندہ تب بھی بنتا ہے، تب میاں میر بنتا ہے، داتا علی حجویری بنتا ہے، مہر علی بنتا ہے، غوث جلی بنتا ہے۔ وہ بندہ تب ہی بنتا ہے جب اس کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اس کی رضا پر راضی رہنے والا بن جاتا ہے۔ آج ہم شکر گزار ہی نہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، آج شکر گزار بن جاؤ۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں نے آزمایا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد جیسے ہی فرضوں کا سلام پھرے 7 مرتبہ اس نیت سے سورت فاتحہ الحمدللہ پڑھ لیں، مولا میں تنگ دست ہوں، مجھے رزق عطا فرما۔ دنیا تے سب تو بڑی پریشانی روٹی روزی دی ہے، اور بھی بڑی ہیں، لیکن مین پریشانیوں میں ہر بندے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے۔ آپ نماز کے بعد نیت کریں، وعدہ کریں رب کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا، اخلاقیات اپناؤں گا، اسوہ حسنہ پر چلوں گا، اور فرض نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد دعا سے پہلے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں، شام ہونے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ دولت عطا فرما دے گا، آپ کی جیب میں رزق آ جائے گا۔ معزز صاحب نذیر وقار آئیے اس اصالِ ثواب کی مجلس میں ہم پختہ نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ مولا ہمیں ایسی زندگی عطا فرما، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں، ہم تیری بارگاہ کے حقیقی مسلمان بن جائیں، اور اسلام کے لیے اپنا سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں۔ مولا ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما اور ایسی زندگی عطا فرما کہ غلامان رسول میں ہماری زندگی گزرے،
اہل بیت اطہار کی غلامی میں زندگی گزرے، خاندان آقا کریم کی غلامی میں زندگی گزرے، اولیاء کاملین کی عقیدت و محبت میں زندگی گزرے۔ ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں سادات اکرام کو، آل رسول کو، اولاد علی مرتضیٰ کو، اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور اولیاء کاملین کو، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں مولا ہمیں زندگی بھی غلامی رسول میں عطا فرما، اہل بیت کی غلامی میں عطا فرما، موت بھی غلامی رسول اور اہل بیت کی غلامی میں عطا فرما۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔